السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے وہ ایک پروگرام دیکھا ہوگا، کون بنے گا کروڑ پتی۔ ہم وہ تو نہیں بات کر رہے، لیکن ہم آج بات کریں گے کہ کون بنے گا آرمی چیف، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس ریس میں جو لوگ شامل ہیں ان کی لابنگ کی ایفرٹس کس سٹیج پر پہنچی ہیں، کون کس کے ذریعے کر رہا ہے۔ ہم نام لیے بغیر کریں گے، کیونکہ کوئی بھی آدمی بن سکتا ہے، کوئی ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اپنے لیول پہ کوشش سب کر رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی خود نہ بھی کہے تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہم اس پر بات کریں گے، اور ایک ہم آپ کو ایک ماضی کا ایک واقعہ سنائیں گے، ایک جنرل صاحب کا، کہ جو کہ آرمی چیف کے امیدوار تھے، اور وہ اس ٹائم انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ جب نہ ہو سکا تو وہ آج کل اس وزیر اعظم کے بھی بڑے خلاف ہیں کہ جنہوں نے ان کو آرمی چیف نہیں بنایا تھا۔ تو اعزاز سید سے بات کریں گے۔ اعزاز سید صاحب، کیا آپ کے پاس ایک پلس رپورٹ کیا ہے؟ اچھا چیمہ صاحب، پلس رپورٹ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن نام نہ پوچھیے گا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، آپ ویسے دلیر آدمی ہیں، آج جو ہے ان کے گھبرائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیمہ صاحب معلومات آتی رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ جب ہم نام بتاتے ہیں نا تو پھر لوگ ایک دم جمپ کرتے ہیں کہ یہ معلومات فلاں جگہ سے آئی ہے۔ اعزاز صاحب، جب آپ نے جو بھی کرنا ہوتا ہے نا، آپ کے پاس وضاحتیں بڑی آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں آپ نہیں مانتے۔ نہیں اب مانیں گے، سمجھ گیا ہوں آپ کی پوزیشن۔ اچھا چیمہ صاحب، 5 جو امیدوار ہیں آرمی چیف کے لیے، ترتیب لوگوں کو ریفریش کرنا ضروری ہے کہ سب سے پہلے عاصم منیر ہے، ان کے بعد شمشاد ساحر ہیں، ان کے بعد اظہر عباس ہیں، ان کے بعد جنرل نعمان ہیں، ان کے بعد جنرل عامر ہیں۔ ایسے ہی ہے نا تو ترتیب؟ جنرل فیض کو آپ نے نکال دیا؟ جنرل فیض 6 نمبر پہ ہے نا؟ نہیں، جنرل فیض 5ویں نمبر پہ۔ چلے 5ویں پہ ہے، لیکن اب تو نہیں، کوئی بھی نہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آپ سمجھتے ویسے جنرل فیض تو سمجھتے کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ تو نہیں سمجھتے، لیکن یہ ہے کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ کیا نہیں، لیکن شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے، تو ان کو 2018 کے الیکشن کا جو ٹیکہ لگ چکا ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض کسی طرح بھی دوڑ میں شامل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ سوچیں کہ اتنے جو ہم نے پہلے تجربے کیے ہیں وہ اگر کامیاب نہیں ہوا، یہ کر کے دیکھ لیں۔ ہاں، یہ کر کے دیکھ لیں، لیکن یہ اس کا کوئی زیادہ کوئی بین سطور مطلب نہیں لینا، میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں۔ لیکن مجھے جو لندن میں نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے، پوری گفتگو کا احوال تو نہیں پتا، پوری گفتگو کا احوال نہیں پتا، لیکن ایک جو لائن ہے نا وہ مجھے پتا ہے۔ ایک لائن ہی آئی ہے اب تک؟ ہاں، میرے پاس ایک لائن ہی۔ دیکھیں نا، یہ معلومات جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، چیمہ صاحب ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ معلومات دیتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ دیں تو وہ بڑی لمیٹڈ سی دیتے ہیں۔ تو مجھے ایک لائن کا ضرور پتہ لگا۔ تو کیا آپ کو کیا آئی ہے کہ کیا لائن لینی ہے؟ مجھے یہ پتہ لگا کہ وہاں پہ جو مشاورت ہوئی ہے نا، تو نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی کہ جو آرمی چیف جب بھی لگ جاتا ہے نا تو وہ آرمی کا ہوتا ہے، وہ بے شک کیپٹن صفدری ہو، وہ جو مرضی ہو، لیکن آرمی چیف لگانے کا فیصلہ پرائم منسٹر کا ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نواز شریف صاحب کو نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی لگے، انہیں پتہ ہے کہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بھیانک ترین نتائج کا ان کو اندازہ ہے، ٹھیک ہے؟ تاہم ایک خوشگمانی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ صرف اپنا اختیار استعمال کریں اور اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریں، باقی جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ امید زندگی ہے۔ ہاں، امید زندگی ہے، امید زندگی۔ اور یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ سوچ کے لگائیں کہ یہ بندہ کو مجھے فیور دے گا یا یہ کسی فلاں کے لیے نقصان دہ ہے۔ آ کے ہر بندے نے اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر، یہ بات تو پتہ لگی، لیکن کچھ لوگ ہیں جو میری اطلاع کے مطابق جو خواجہ آصف صاحب کو بھی انہوں نے اپروچ کیا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی اپروچ کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی انہوں نے اپروچ کیا، مختلف لوگوں نے، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات نہیں پتا کہ جو مختلف یہ کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ لوگ رابطہ کر رہے ہیں، ایک آدھ کا تو پتا ہے کہ وہ ان کی کنسنٹ سے کر رہے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس کے بہاف پہ کر رہے ہیں، یعنی کہ کیا جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو پتہ ہے یا نہیں پتہ۔ اور ظاہر ہے چیمہ صاحب، ہر بندے نے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اعلیٰ پوزیشن پہ جاؤں، اور یہ تو وہ پوزیشن ہے جو کہ ٹوٹل ڈسکریشن ہے پرائم منسٹر کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو رہا ہے، اور اس میں ایسا نہیں کہ سارے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سفارش نہیں کروا رہے، جو بالکل پرے ہیں، الگ تھلگ ہیں، ان کا انداز بھی اس طرح کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی سفارش نہ کریں۔ وہ خاموش ہے، وہ خاموش ہے۔ تو بھی جو ہونا ہے وہ ہونا ہے،
تو بس ٹھیک ہے، اگر لگ گئے تو لگ گئے، نہ لگے تو نہ لگے. جنرل فیض نے میرے خیال انہوں نے کسی کو سفارش کے لیے نہیں جی جی ان کو پتہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. تو باقی انہوں نے شاید عمران خان صاحب کو تو سفارش کی ہوگی میرے حال میں. ٹھیک ہے، تو اینی ہاؤ یہ ساری باتیں تو ایک الگ ایشو ہے. وی وش دیم گڈ لک جو بھی ہوں. لیکن چیمہ صاحب یہ جو سفارشوں کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ اور آرمی چیف لگنے کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں ظاہر سفارشیں بھی آتی ہیں. اور چیمہ صاحب اگر ان 4-5 بندوں میں سے آپ کا بھی کوئی ایک بندہ جاننے والا ہو تو آپ کے دل میں کیا خواہش ہوگی؟ یہی ہے کہ میں اس کی سفارش کروں. آپ کے دل میں یہی ہے. اور اگر آپ کے نواز شریف صاحب بھی جاننے والے ہوں، اور نواز شریف صاحب مجھے پتا ہے آپ کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی کیا ہوگا کہ نواز شریف صاحب سے کہیں ملے؟ جانتے وہ مجھے ہیں لیکن دل کی باتیں آپ سے کرتے ہیں. نہیں مجھ سے کیا، مجھے بھی آپ کا بھی ویسے تردید کرنے کو دل نہیں کر رہا. نہیں چیمہ صاحب یہ الزام اتنا خوبصورت ہے کہ تھرائز سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہم سے دل کی باتیں کرتا ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. نہ وہ ہم سے دل کی باتیں کرتے ہیں نہ وہ آپ سے، کیونکہ پاور کی ایک اپنی وہ ہے. اور ویسے بھی ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو جرنلسٹ ہیں بے اعتبار ہیں. بے اعتبار ہیں، ٹھیک بات ہے. یہ کہیں جا کے نا کہ ٹاک شاک میں بیٹھیں گے نا، انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کر ہی دینی. اور وہ ہم سے ان کے کوئی ایسے تعلقات بھی نہیں ہیں چیمہ صاحب. خیر اینی ہاؤ چیمہ صاحب میرے خیال میں واقعہ سنائیں. اچھا کہ نہیں؟ اچھا یعنی کہ یہ والا معاملہ ختم ہو گیا. میرے خیال میں اس پہ زیادہ بات نہ کریں. اب جو بھی لگے میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا چیمہ صاحب اس سے لنکڈ ایک اور چیز بھی ہے، ویسے ہی برسبیل تذکرہ، کہ ایک باتیں چلے یار پھر وہ واقعہ کسی اور اپنے اس موضوع پہ ہی رہتے ہیں، پھر بات کہیں اور سے. اچھا اعزاز میں ویسے اس میں ایک ذکر کر دوں، کر لیں، کسی کا نام لیے بغیر. ٹھیک ہے. تو ایک جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے، فلاں سیاستدان جو ایک اہم آدمی ہے، وہ ان کی سفارش کر رہا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی ملٹری سیکٹری رہا ہے. جی تو یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ سرو کیا ہو، آپ کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یعنی جو یہ جنرل راشد تھے، جو جن کو جنرل کیانی جو ہیں وہ اپنا آگے چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بھی بنے، تو وہ بھی پہلے پریزیڈنٹ صاحب کے ملٹری سیکٹری رہ چکے تھے. یعنی میرے اہل شاید رفیق تارڑ کے ساتھ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے سرو کیا ہوا تھا غالباً اے ڈی سی کے طور پہ. نہیں پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ. اچھا لیکن میرے خیال ہے کہ وہ رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں. اچھا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا. تو وہ اس ٹائم بھی جو لوگ اور رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ تھے تو ان کی بھی ایک نیچرل ڈیزائر تھی کہ یار ان لوگ ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے. نہیں ساڈا یا دوسروں کی بات نہیں ہے، ایک کم از کم یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک پاورفل پوزیشن پہ آپ کا کوئی جاننے والا آ جائے تو آپ کو ایک فائدہ ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے کو اس سے کوئی شوگر مل کے لائسنس لینے ہیں، لیکن آپ کا ایک کمفرٹ لیول بنتا ہے، آپ زیادہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں، پرسیپشن وائز آپ کی رینکنگ امپروو ہو جاتی ہے کہ آپ جو ایک اگر خود پاورفل نہیں ہے تو ایک بڑے پاورفل آدمی کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے. جس طرح جب رحیل شریف تھے تو وہ جنرل عبد القادر جو ہیں وہ جو گورنر کوئٹہ بھی بلوچستان بھی رہ چکے ہیں، ان کے میرے اہل انڈر انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو ہر ایک جو ہے وہ جنرل صاحب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ رحیل شریف صاحب سے بات کریں گے. تو اینی وے یعنی کہ آپ جو ہے جو ماضی کا جدھر آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں نا وہ ہمیں بتا دیں. اس میں بھی تھوڑا سی ایڈ کر دیتا ہوں کھل کے بات، کوئی ایسی کوئی خفیہ نہیں جو آپ نے بات کی نا، میں اس کو ذرا اور کھول دیتا ہوں. دیکھ لیں یعنی کہ یہ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے ذرا سوچ سمجھ کے، وہ مائنڈ نہ کر دیں. اگر وہ چیف لگے تو ہمیں نہیں، یہی ہے کہ بس یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے آپ کو درمیان میں چڑھانے نہیں آؤں گا. چیمہ صاحب معاملہ یہ ہے کہ جنرل عامر جو ہے، جو کہ 5ویں نمبر پہ ہم نے گنا ان کو، وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ملٹری سیکٹری رہے. ٹھیک ہے. اب ملٹری سیکٹری ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب ملٹری سیکٹری ہوتا ہے تو ایک فیملی کا فرد ہوتا ہے، کسی پرائم منسٹر کا ہو یا پریزیڈنٹ کا ہو تو وہ فیملی کا فرد ہوتا ہے. اب جب فیملی کا فرد ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کی ایفیلیشنز بھی ہوتی ہیں. لیکن میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے نا، وہ پیپلز پارٹی والوں سے اس حوالے سے کوئی مشاورت کوئی کر نہیں رہی. ہاں نہیں، اور اس صورت میں مشورہ جو بھی دے رہا ہوتا ہے وہ اصل میں اپنا فیصلہ سنا رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک بات کہ یعنی وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ یہ ایک مشورہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نہ مانے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ وزارت عظمیٰ کے جدھر ان کے لیے کافی مسائل بھی ہیں، جو ایک جتنا ایک زیادہ پولیٹیکل فال آؤٹ تو پی ایم ایل این پر آ رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہے تو وہ بھی ہم اٹھائیں. ٹھیک بات. کم از کم اس معاملے میں فیصلہ تو اپنا کریں نا، بجائے اس کے کہ ہم ریگریٹ کرتے رہیں جی کہ فلاں کی بات مانی ہے. اگر خود اپنا فیصلہ کیا ہوتا تو وہ کوئی شاید بہتری آ جاتی. اور میرے خیال میں جو بھی آرمی چیف بنے گا، ایک تو اس کی ڈسکریشن ہوگی پرائم منسٹر کی، اور دوسری اس کی اپنی لک ہوگی.
ہاں اگر لک بھی ایک رول ہے نا جی لک کا. اچھا میں آپ کو ایک اور بعض اوقات اعزاز یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ ریس میں سب سے آگے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب فیصلہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کوئی دوسرا آ گیا, کوئی ڈارک ہارس آ گیا, ٹھیک ہے, جس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا. اچھا ایک اور بات آپ کو بتاؤں, مجھے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے جنرل نعمان کا نام لیا اور کہا کہ جی آصف علی زرداری صاحب نا ان کے لیے لابنگ کر رہے ہیں جنرل نعمان کے لیے. اچھا میں نے چیک چک کیا, یہ بات ٹھیک نہیں تھی. نہیں وہ جو ہے نا جنرل نعمان جو ہے وہ کوئی اتنے زیادہ سوشل ہے نہیں, لہٰذا میرے لیے بھی یہ ایک سرپرائز ہے کہ کوئی ان کا کوئی اس طرح کی چیز ہوگی. تو اینی وے یعنی کہ آپ جو ہے اپنے وہ ان کا بھی بتائیں کہ جو ماضی والا ایک واقعہ. ہاں چیمہ صاحب وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. چیمہ صاحب یہی دن تھے نومبر کے دن. اچھا یہ نومبر میں ہی ہوتی ہے اپوائنٹمنٹ, نومبر کے مہینے سے ہی ہو رہی ہے وہ. یہ کیونکہ جب نومبر میں ریٹائر ہوگا تو نومبر میں ہی آئے گا. چیمہ صاحب یہ جو نومبر کا سلسلہ پتہ ہے کب شروع ہوا ہے؟ یہ نومبر کا سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ پہلے ہوتا تھا اکتوبر میں, ٹھیک ہے, اکتوبر میں آرمی چیف لگ رہے تھے اور ریٹائر ہو رہے تھے, عرصہ دراز سے اسی طرح ہی ہو رہا تھا گزرتا. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب جب فوت ہوئے تو تب بھی ایک تھوڑا سا چینج ہوا, لیکن یہی چل رہا تھا, اکتوبر ہی چل رہا تھا. اینی ہاؤ اکتوبر بعد میں بھی چلتا رہا. یہ نومبر تب ہوا کہ جب جنرل مشرف صاحب نے فیصلہ کیا 2007 میں کہ میں اب نہ اپنی وردی اتار دوں گا, ٹھیک ہے. 27 نومبر 2007 کو انہوں نے وردی اتاری, تو پھر نومبر سے اگلے جو آرمی چیف ہے وہ 3 سال جو مدت ہے وہ نومبر سے نومبر ہونے لگا. یا تو کہ کوئی دوبارہ سے کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو, جی ہاں کوئی اللہ معاف کرے, تو پھر یہ نومبر سے کوئی چیزیں آگے پیچھے ہٹ سکتی ہیں. یا دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کو کوئی 6 ماہ کی ایکسٹینشن مل جائے, کوئی 1.5 سال کی ایکسٹینشن مل جائے تاکہ نومبر کو آگے پیچھے کیا جائے. اللہ رحم کرے. نومبر کا جو آغاز ہے نا کہ نومبر کی اہمیت وہ جنرل مشرف صاحب کی سے آنورڈ نومبر کی اہمیت شروع ہوئی. اس سے پہلے اکتوبر ہوتا تھا, ٹھیک ہے. جو مشرف صاحب لگے تھے وہ بھی اکتوبر میں لگے تھے, اور جنرل مشرف صاحب سے جو پری ڈیسیسر تھے وہ جو گئے تھے وہ بھی اکتوبر میں گئے تھے. اینی ہاؤ تو کمنگ بیک کہ یہ دن تھے جب انہوں نے نواز شریف صاحب 2013 میں سال 2013 میں فیصلہ کر رہے تھے کہ انہوں نے آرمی چیف کس کو لگانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس دوران نواز شریف صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کچھ لوگوں نے سفارشیں کرانا شروع کی. یہ تب کی بات ہے جب جنرل ریل شریف جب جنرل ریل شریف ریٹائر ہونے لگے تھے. جنرل ریل شریف جب اپوائنٹ ہونے لگے تھے, جنرل کیا نہیں ریٹائر ہونے لگے تھے. اچھا اب نا یہ نومبر کے مہینے میں سفارشیں نہیں ہوئی, وہ تو پیک تھا نا سفارشوں کا. خالی جو شروع کب ہوئی, شروع ہوتی ہیں چیمہ صاحب سال 2013 کے آغاز پہ. اچھا کہ نواز شریف صاحب کو سفارشیں آنے لگ پڑتی ہیں کہ جی اس کو لگائیں اس کو لگائیں. اور ایک جو سفارش ہے ان جنرل صاحب کا نام بھی ابھی میں لیتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. تو ایک ہوا یہ کہ 14 اگست 2013, جنرل صاحب کا نام اینڈ میں لے لینا, اینڈ پہ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. 14 اگست 2013 کو کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب تھی. اچھا ٹھیک ہے, پرچم کشائی کی تقریب تھی تو سارے فوجی افسران بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جو کہ آرمی چیف بننے کے خواہش مند تھے, ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ جب پرائم منسٹر وہاں سے جانے لگے تو کچھ فوجی افسران آگے چلے, انہوں نے آپس میں محسوس کیا کہ ان میں سے ایک جو بندہ ہے نا وہ غائب ہے. اچھا, اور دیکھا یہ کہ وہ بندہ تو سائڈ پہ برآمدے میں کھڑا اور اس نے ایک دو منٹ بھی لے لیے پرائم منسٹر یعنی کہ وہ اس کی نقاب کشائی کی تقریب ہو رہی تھی, اس کی نقاب وہ کوشش کر رہا تھا کہ جناب حضور میں بھی یہاں پر موجود ہوں, ٹھیک ہے. پھر بعد میں اسی جنرل صاحب کے حوالے سے پتہ لگا کہ نواز شریف صاحب کو مختلف لوگوں نے سفارش کی ہے. اچھا, میں اس بات پہ اس لیے بلیو کرتا ہوں کہ اس جنرل صاحب سے لنکڈ کچھ لوگ تھے جو, میں ان دنوں ڈیفنس کا کورسپونڈنٹ تھا تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ, اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک نیتی سے کہا, یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ مجھے بنا لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. جی جی یہ نیک نیتی. جی 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 نہیں, لیکن جن لوگوں نے مجھے کہا نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو پروجیکٹ کریں کہ یہ چیف ہے. خیر مجھے تو پتا تھا کہ یہ کام ہم پروجیکشن والوں کا کام تو نہیں, یہ تو فیصلہ سازوں کا کام ہے. خیر پھر مجھے پتا لگا کہ نواز شریف صاحب کو کچھ لوگوں نے, ان میں ایک بزنس مین بھی شامل ہے, اس نے باقاعدہ سفارش کی تھی جنرل کی کہ اس کو آرمی چیف لگائیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور سفارشیں ان کی ہوتی رہی اور ان جنرل صاحب کو پتا تھا کہ یہ سفارشیں ہوئی ہیں, بعد میں بھی پتا لگا, ٹھیک ہے, کہ یہ سفارشیں نواز شریف صاحب کو ہوئی ہیں کہ جی اس کو آرمی چیف لگا. اینڈ ہی واز ویری مچ, جسے کہتے ہیں نا
ہوپ فل کہ مجھے آرمی چیف لگا دیا جائے گا، ہوپ فل تھے، ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب نے جب فیصلہ کرنے کا موقع آیا تو نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف کو چن لیا، اور ان صاحب کو، یہ راحیل شریف صاحب سے سینئر تھے، تو ان صاحب کو جرنیل بھی نہیں بنایا. اچھا. ان سے بلکہ جو جنرل راشد تھے ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا. اب جنرل راشد وہ تھے جن کو جنرل کیا نہیں چاہ رہے تھے کہ آرمی چیف بنے، ٹھیک ہے. جنرل راشد کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنا دیا، حالانکہ یہ سینئر بھی تھے. ان کو حیران کن طور پر کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. اچھا وہ کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، اس کا ایک پس منظر تھا. پس منظر چیمہ صاحب یہ تھا، پس منظر جی یہ یاسر پیرزادہ صاحب نے بھی کہا ہے، اور پہلے ہمیں کوئی ایک اور جو ہمارے ویور ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں. تو پیرزادہ صاحب نے کل جب نشاندہی کی، میں نے کہا جی کہ یہ پہلے بھی کوئی ہمارے بھائی اس کی بارے میں بتا چکے ہیں اور ہم اعتراف کر چکے ہیں. ٹھیک بات. اچھا ہوا یہ چیمہ صاحب کے اصل پس منظر یہ تھا، اور میں نے اس حوالے سے پس منظر سن تو لیں، میں نے اس حوالے سے جیو نیوز پہ خبر بھی دی تھی. اچھا میں خبر اس وقت اپنے ڈائریکٹر نیوز کے پاس لے کے گیا، اسٹیٹ خبر، کہ جو ہے نا یہ اسٹیٹ خبر ہے. تو انہوں نے کہا یار اس طرح نہ دو، تم نا اس کو کسی اور طریقے سے دو، اور وہ خبر چلی بھی. اور بعد میں نجم سیٹھی صاحب نے اپنے ان دنوں نجم سیٹھی صاحب کا آپس کی بات بھی چلا کرتا تھا جیو پہ، اس میں بھی ان کا میری مہربانی ان کی کہ انہوں نے ہماری خبر کو چلایا بھی اور اس کو کریڈٹ بھی دیا ہمیں. تو پس منظر یہ تھا پس منظر اس کا یہ تھا چیمہ صاحب کہ جب 12 اکتوبر 99 تھا نا، 1999، تو یہ جو صاحب تھے ایک جونیئر افسر کے طور پہ اس وقت یہ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں تعینات تھے. اچھا. اور اس وقت ڈی جی ملٹری آپریشن سے جنرل شاہد عزیز. تو پلان یہ تھا کہ 12 اکتوبر کے حکومت پہ قبضہ کرنا ہے. پلان تو 12 اکتوبر سے پہلے کا بنا ہوا نا، 12 اکتوبر سے پہلے کا پلان تھا. تو ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ کس طریقے سے اگر یہ ہو گیا تو یہ پلان، اگر یہ ہو گیا تو یہ پلان. تو ایک پلان تو وہ تھا نا جس پر عمل درآمد ہو گیا، آپ نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا، کہانی بھی ہم نے سنائی کہ کس طرح وزیر اعظم ہاؤس پہ، پی ٹی وی پہ اور اہم عمارتوں پہ قبضہ ہوا. ایک پلان بی بھی تھا. پلان بی یہ تھا کہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر آ کے قبضہ کرنا تھا وزیر اعظم ہاؤس کا اور صدر ہاؤس کا اور باقی جگہوں کا. اس پلان بی کا انچارج یہ بندہ تھا، ٹھیک ہے. اور ہم نے پہلے خبر دے دی تھی کہ نواز شریف صاحب اور کوئی فیصلہ کریں نہ کریں، 12 اکتوبر 1999 کے جو فیصلے ہیں وہ اثر انداز ہوں گے کس کے اوپر؟ نواز شریف صاحب کی فیصلہ سازی کے اوپر بطور آرمی چیف. کیونکہ یہ بندہ اس کانسپریسی میں شامل تھا کہ جس کے تحت 12 اکتوبر 1999 ہوا. گو کہ ان کا کوئی اس طرح سے رول نہیں تھا، لیکن ہی واز پارٹ آف دیٹ پلان جس نے یہ ایکسیکیوٹ کرنا. جو تبدیلی آئی تھی وہ اس کا حصہ تھے. وہ تبدیلی آئے ان کے نالج میں تھا اور ان کا ان ون وے حصہ تھے. اچھا اب جب یہ لگ گئے تو کہانی ختم ہو گئی. اب نا ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بی بی سی میں ہوتے ہیں، آصف فاروقی، وہ بڑے شرارتی ہیں. انہوں نے نا اگلے دن 28 نومبر کو ایک مضمون بھی لکھ دیا. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے مضمون یہ لکھ دیا کہ اب نام بتا دوں میں آپ کو؟ شاہی آپ کی مرضی ہے. اچھا تو اب سوال تو یہ ہے نا کہ اب سارے ہمارے دوست جاننا چاہ رہے ہوں گے یہ افسر کون ہے. ٹھیک ہے. یہ افسر تھے اس وقت آرمی چیف کے امیدوار لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم. جو آج کل پی ٹی آئی کے بہت بڑے، جی آج کل پی ٹی آئی کے بڑے فین بھی ہیں. اور وہ بلکہ کوئی نواز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ غدار ہے، یہ انڈیا کے ساتھ تعلق ہے. چیمہ صاحب یہ کیا بات آپ نے پوچھی، زبردست سوال کیا آپ نے، بڑا ٹائملی نا. چیمہ صاحب انہوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے نا ایک ویڈیو بنائی. ویڈیو کیا تھی؟ ویڈیو انہوں نے یہ بنائی، یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے نا لندن میں بیٹھ کے ان کے خلاف بیانات دے رہے تھے، آرمی چیف کے خلاف بھی اور فوج کے پولیٹیکل رول کے اوپر بھی باتیں کر رہے تھے. انہوں نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ لندن میں نا نواز شریف بیٹھا ہوا ہے اور راہ جو ہے نا نواز شریف کے ذریعے پاکستان میں فوج کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. مطلب لب لباب اس کا یہ ہے. اچھا اور وہی نواز شریف بھی کم و بیش وہی بیانات دے رہے تھے جو آج کل عمران خان دے رہے ہیں. ایسی بات ہے نا. لیکن نواز شریف کے بیانات میں اور عمران خان کے بیانات میں ایک بنیادی فرق ہے. وہ یہ ہے کہ نواز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ فوج سیاست سے چلی جائے، اپنا آئینی کردار ادا کرے، جبکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ ملیں اور نیوٹرل مت رہیں. ایک کا جو مطالبہ ہے وہ پالیسی لیول پر ہے، دوسرے کا پرسن اسپیسیفک ہے کہ جو ہے نا بندے فلاں جو ہے نہیں ہونے چاہیے یا میرے ساتھ ہونے چاہیے. جی اچھا. اب ہارون اسلم صاحب کی جب میں نے وہ ویڈیو دیکھی نا
کچھ عرصہ پہلے، تو میں حیران ہوا کہ یار یہ انسان کی کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے نا کوئی چیز، کہ آپ کو اصل غصہ یہ ہے کہ آپ کی سفارش ہوتی رہی ہے نواز شریف صاحب کو، آپ جا کے ان کو الگ سے سلوٹ مارتے رہے کہ مجھے آرمی چیف لگائیں، انہوں نے آرمی چیف نہیں لگایا، اور اب آپ بیٹھ کے ایک اسٹریٹجسٹ بنے ہوئے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ پھر چیمہ صاحب میں نے ہارون اسلم صاحب کے حوالے سے میں نے یہ جو باتیں کر رہا ہوں، فوج میں ان کا ایک رسپیکٹ بھی ہے، ظاہر ایک عرصہ انسان کام کرتا ہے، کوئی ہیرو یا ویلن تو نہیں ہوتا نا، اس کا کوئی ایک کانڈکٹ جس پہ ہمیں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، اس کی کوئی اچھے پہلو بھی ہیں، تو اچھے پہلو بھی ہیں ان کے. تو میں نے ان سے نا سوالات ان کو بھیجے، میں نے بتائے کہ جی کیا آپ اس پلان کا حصہ تھے؟ وہ کہتے ہیں جی نہیں، وہ تفصیلات بتانے سے گرے، ایک ایک لائن میں اور ایک ایک لفظ میں بھی بعض کا جواب. یعنی آپ کے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں؟ جی میرے سوالوں کے جواب آ رہے ہیں. پھر میں نے کہا جی آپ اس دوران تعینات تھے؟ کہتے جی میں تو پرنسپل سیکرٹری تھا، پرنسپل اسٹاف آفسر تھا، ون آف دا اسٹاف آفسرز، اور تفصیلات بتانے سے گریزاں ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی کوئی آپ کے پاس، سوال نمبر 3 تھا، میں نے کہا جی آپ کے پاس کیا ثبوت تھا کہ آپ جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ راک کے ان سے رابطے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ون ورڈ آنسر دیا، وہ کہتے ہیں نو نو. ٹھیک ہے. تو وہ ویڈیوز کے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا. پھر میں نے کہا جی وہ جو ویڈیو آپ نے بنائی، انہوں نے کہا جی جو ویڈیو ہے جو ہے نا سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا کمنگ بیک، آصف فاروقی صاحب نے نا ایک مضمون لکھ دیا 28 نومبر 2013 کو، بی بی سی کے ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے، اور وہ بعض اوقات ملٹری کی ایسی خبریں دیتے ہیں کہ میں یقین کرے حیران رہ جاتے ہیں. آصف فاروقی صاحب نے مضمون لکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو نظر انداز کیوں کیا گیا. اچھا. ٹھیک ہے. انہوں نے جو وجہ لکھی، انہوں نے یہ وجہ لکھی، انہوں نے بتایا کہ جب 26 اگست 2006 کو بلوچستان میں اکبر بگٹی صاحب کا واقعہ ہوا تھا، جس میں اکبر بگٹی صاحب شہید ہو گئے اور اس میں کچھ فوجی جوان وہ بھی شہید ہوئے تھے، تو اس میں اس علاقے میں ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں جو جی او سی تھے، جنرل آفسر کمانڈنگ جو تھے، وہ یہ میجر جنرل کے طور پہ ہارون اسلم تھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے اکبر بگٹی کی جو شہادت ہے اس کی وجہ سے بلوچستان میں کتنا زیادہ غم و غصہ آیا، آپ کو پتہ ہے. اور آج بھی بلوچستان میں ایک جو علیحدگی پسند جو عناصر ہیں ان کا ایک نعرہ یہ ہے کہ بلوچستان میں اکبر بگٹی کی شہادت ہوئی ہے اور وہ ظاہر فوج کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو یہ افسر تھے ادھر، لیکن ان افسر کے قریبی کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ان افسر کا تو قصور نہیں تھا، وہاں پہ کوئی کرنل عامر مید تھے کہ کوئی کون تھے، ان کو جنرل مشرف نے براہ راست جو ہدایات دی تھی، اس میں جی او سی کا تو کوئی قصور نہیں. بھئی جی او سی تو اس علاقے کا سربراہ ہے، اور پھر اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا لیڈر بلوچستان کا وہ مر گیا ہے. پھر فوجی کو جوان بھی کوئی شہید ہوئے ہیں، اور اکبر بگٹی صاحب کا بھی واقعہ ہوا ہے، اور اکبر بگٹی صاحب کے واقعے نے اتنی فسٹ جنریٹ کی ہے کہ آج تک ہم اس کی ہیٹ محسوس کرتے ہیں. تو یہ حساب تھے ادھر. تو چیمہ صاحب، ہارون اسلم صاحب کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور جس طرح ہارون اسلم صاحب کے لیے بعض لوگ سفارشیں کر رہے تھے، اور میرا جہاں تک اندازہ ہے، اسیسمنٹ ہے کہ ہارون اسلم صاحب کو بھی پتا تھا کہ ان کی سفارشیں ہو رہی ہیں، تو ان کو بیٹھ کے اس طرح یہ ویڈیو بنانا کہ چونکہ یہ نظر انداز ہو گئے تو کم از کم اپنا کانفلکٹ تو بیان کر دیں کہ مجھے نواز شریف صاحب نے جرنیل نہیں بنایا تھا، اور کیوں نہیں بنایا تھا وہ بتاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا شاید شرمندگی ہوگی. میرا تو یہ خیال ہے اس پرٹیکولر وجہ سے. تو یہ جو آپ نے باتیں بتائی نا، یہ تو ان کی سروس کے دوران ہے. جی ہاں. جو سروس کے بعد وہ جو کام کر رہے ہیں نا، یا اعزاز آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو ریٹائرڈ جرنل ہیں یہ مختلف ریئل اسٹیٹ کے جو بزنسز ہیں، کوئی فراڈسٹرز ہیں، انہوں نے کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے، وہ کہیں بورڈ کا چیئرمین جو ہے لیٹ سے کہ جنرل ہارون اختر کو بنا لیں گے، کسی اور کو بنا لیں گے، اور اس کے ذریعے وہ آگے پھر انٹری ڈالتے ہیں مختلف جگہوں پہ. لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں نام، وہ کہتے ہیں جی کہ جنرل صاحب ہیں، کافی قابل اعتماد ہیں. تو وہ جو پیچھے لوگ چھپے ہوتے ہیں جن کو یہ ایک پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو جنرل ہارون اختر جو ہیں، یعنی کہ ان کے بھی کوئی اس طرح کے کوئی ایک دو میرے علم میں ہیں معاملات، وہ ہم پھر کبھی کسی نیکسٹ پروگرام میں، جس طرح ہماری ایک لمبی لسٹ بنی ہوئی ہے اس پر ہم کریں گے. ایک جو چیز ہے نا، جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ 12 اکتوبر والی، ابھی بھی جو لوگ کنسیڈر ہو رہے ہیں نا، ان میں بھی ایک جو جنرل صاحب ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی بات جو ہے
وہ 12 اکتوبر کے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی ریسنٹ پاسٹ میں جو کوئی میموریز ہیں وہ میاں نواز شریف کے ذہن میں کھٹکتی ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی، تو وہ ان کے لیے یہ بڑی ایک مسئلہ مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں ان کے لیے. تو اللہ کرم فرمائے، اللہ کرے کہ پوزیشن پہ تھے، کسی کے ساتھ کسی پوزیشن پر تھے، اور وہ نواز شریف صاحب ان کو جانتے ہیں ذاتی طور پہ بھی، تو یعنی کہ اس دوران دھرنے وغیرہ جو معاملات ہوئے تو اچھا اعزاز، ویسے میں ایک دن ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا تھا جی کہ اب یہ دیکھیں آرمی چیف کے عہدے کی اہمیت، کہ اس نے کہا جی کہ اگر میرے پاس پہلی چوائس ہو تو میں آرمی چیف بننا چاہوں گا. اچھا، ٹھیک ہے، پاور کے لحاظ سے. اس نے کہا کہ دوسری چوائس ہو تو میں چیف منسٹر پنجاب بننا چاہوں گا. اچھا، یعنی کہ میں وزیر اعظم نہیں بننا چاہوں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہوں گا کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں. ادھر جو ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اتنی زیادہ مداخلت بھی نہیں ہوگی جتنی مرکز پہ ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کا دوست سیاسی تھا یا غیر سیاسی؟ نہیں، وہ غیر سیاسی ہے. اچھا. تو لیکن یہ ہے کہ جس طرح آپ اور میری بھی خواہش ہے نا کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں، وہ کہتا ہے میری خواہش جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کی ہے. اچھا، لیکن ایسا یعنی کہ دوست ہے آپ کا جو کہ آرمی چیف بننا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ پاور کی بات کر رہا تھا. اصل میں وہ یہ ڈیفائن کر رہا تھا کہ کس آفس میں پاور ہے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے کر رہا تھا، بننا اس نے دونوں میں کچھ نہیں ہے. اچھا چیمہ صاحب، میں نا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ساتھ ایک اور پاورفل جو سچویشن ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف نمبر 1 ہے پاور کے اعتبار سے، اور نمبر 2 ISI چیف ہے. صحیح ہے، وہ بڑا پاورفل ہے. میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے میری ایک عمران خان صاحب کے ایک پسندیدہ ISI چیف تھے، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی، نام لینا مناسب نہیں ہے، تو ان سے میری بات ہو رہی تھی کہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب نئے پاور میں آئے تھے. میں نے کہا یہ خان صاحب لگتا ہے آپ کو کچھ بنائے گا. انہوں نے کہا یار نہیں، میرا کوئی ان سے رابطہ نہیں ہے. تو میں نے کہا جی آپ کیا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بننا پسند کریں گے؟ سنا ہے کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آپ کو لگا رہے ہیں. تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، اس نے کہا اعزاز میں تو ISI چیف لگنا پسند کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی پاورفل پوزیشن ہے وہ، لیکن وہ مذاق کر رہے تھے، لائٹر نوٹ پہ مجھ سے بات کر رہے تھے. لیکن ویسے اعزاز جو ISI چیف ہوتا ہے نا، وہ بھی ود سرٹن ایکسیپشنز، کہ جس طرح جنرل حمید گل تھے، جس طرح جنرل اسد درانی تھے، یا جس طرح ایون وہ جنرل تھے جاوید اشرف قاضی، یہ پاورفل جو ISI چیف ہے نا یہ رہے ہیں. بڑے پاورفل نہیں، وہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی 50% وہ کوئی اپنی پاور ایکسرسائز کرتے ہوں گے، 50% وہ جو ڈیلیگیٹ ہوئی ہے. تو زیادہ جو ہے ایک آرمی چیف کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے. جی کوئی شک نہیں. اور آرمی چیف کی پاور کا یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ جو جنرل حمید گل وہ آؤٹ آف فیور ہوئے تو اس ٹائم جنرل آصف نواز سے. چیمہ صاحب میرے خیال میں یہ واقعہ رہنے دیں، ہم موسٹ پاورفل آرمی چیف اور موسٹ پاورفل DGI کے اوپر بات کر لیں گے. ہم میرے خیال میں ابھی ان سے اجازت لے لیں کیونکہ پھر مزہ نہیں رہے گا. ناظرین، آپ نے میری اور عمر چیمہ کی گفتگو سنی. ہم نے کچھ واقعات آپ کو بتائے ہیں جو شاید پہلی دفعہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے بعض جو جرنیل ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آرمی چیف بنے اور وہ سفارش بھی کرواتے ہیں. اور اس کے سلسلے میں ہم نے ایک ایگزامپل آپ کو کوٹ کی کہ ایک جنرل صاحب انہوں نے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف سے ملاقات بھی کی اور ان کے بہاف پہ کچھ لوگوں نے سفارشیں بھی کی. یہ ہم نے آپ کو پورا واقعہ سنایا. آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو FIR ان کی درج ہوئی ہے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو کچھ دن پہلے ریکارڈ کی تھی، اس کو ہم کل ریلیز کریں گے صبح کے ٹائم. آپ ضرور دیکھیے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس FIR کے حوالے سے وہ ضرور بڑھے گی. عمر چیمہ اور میں بالکل اس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف آرگیومنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ کا جو ویو ہے وہ بڑا ضروری ہوگا. اصل میں اعزاز اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ آرگومنٹ میں ون کر رہا ہے، تو اس لیے یہ وقت سے پہلے پبلسٹی کر رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلے کبھی بھی آنے والی ویڈیو کے بارے میں اعزاز سید نے نہیں آپ کو بتایا، تو آپ دیکھیے گا ضرور. ٹھیک ہے، تو ہم دونوں کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے. ہمیں آپ کے کمنٹس پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بہت بہت شکریہ.